کربلا یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس نے قیامت تک کے لیے سچائی کی پہچان واضح کر دی۔ کربلا جہاں پیاسے تو تھے مگر جھکے نہیں تھے۔ چلیے جانتے ہیں وہ دل دہلا دینے والا پس منظر جس نے تاریخ رقم کر دی۔ ویسے تو یزیدی اقتدار میں ابھرنے والے اس تغیر کے بہت سے رخ ہیں، لیکن ہم یہاں اس کی 3 اہم جہتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، قلوب و ارواح کی موت۔ نمبر 2، اجتماعی احتسابی قوت کا خاتمہ۔ نمبر 3، ظلم کی انتہا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کے پس منظر میں جتنے تکوینی، تاریخی، سماجی اور دینی عوامل کار فرما نظر آتے ہیں، ان کا جائزہ لینے سے یہ بات پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ تکوینی طور پر مشیت الہی، تاریخی لحاظ سے ضابطہ پیکار حق و باطل، سماجی لحاظ سے امت کی حیات معنوی کی بقا اور دینی لحاظ سے غلبہ اسلام کی ذمہ داری نے امام علی مقام امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزیدی فسق و فجور اور ظلم و استبداد کے خلاف جد و جہد کو فرض و لازم ٹھہرا دیا تھا۔ تاریخ اسلام کے نازک ترین موڑ پر رونما ہونے والے حالات، واقعات اور اسباب و عوامل نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا اور پے در پہ ایسے امور پیش آتے گئے جو پورے ماحول اور مجموعی فضا کو اس حادثے کے وقوع کی سمت بڑھاتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ یزیدی استبداد کی قوت اور کوفی دغا بازوں کی ساز باز سے مارکہ کربلا کے اسباب اس درجہ فراہم ہو گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدرتی طور سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر کوفہ کا سفر اختیار کرنا ناگزیر ہو گیا۔ حالات کا دھارا ایسے رخ پر بہنے لگا کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیرانہ کردار تاریخ کی تمام قوتوں کی پکار بن گیا۔ کائنات کی ہر افق اور زندگی کی ہر سطح سے اٹھتی ہوئی پکار آپ کو یہ باور کرا گئی کہ اے حسین، اس مرحلے پر تمہارا سامنے آنا اور شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دینا لازم و ناگزیر ہو گیا ہے۔ ماحول پر ایک نظر ڈالتے ہی آپ نے محسوس کر لیا کہ حالات اور واقعات اور اسباب و عوامل کا سارا تانا بانا اس نہج پر ڈھل چکا ہے کہ حسینی جانثاری تکوین اور تشریح ہر دو جہت نے فرض عین کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے ویران کناروں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موج خون سے چمن انسانیت کی آبیاری کرنے اور تاریخ کے لامتناہی افق پر ننھے علی اصغر کی معصوم قربانی سے نجات ملت بیضا کی سطر عنوان لکھنے کے لیے نکلے، اور اس شان سے نکلے کہ رہتی دنیا اس کی مثال دیکھنے سے چشم فلک قاصر رہے گی۔ آئیے اب ہم ذرا تفصیل سے جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان پیکار میں نکلنا کیوں کا ناگزیر ہو گیا، اور اسباب و عوامل کی وہ کون سی کڑیاں تھیں جن کے تحت حسینی جدوجہد کا مقام جواز اور اباحت کے دائرے سے نکل کر فرض و لازم کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ اس سوال کا جواب بڑی اہمیت کا حامل اور پوری شرح کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جس سے اس عہد کے مجموعی تناظر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کی نوعیت اور افادیت نمایاں ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس موقع پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب عرصہ حیات کی اس تاریخ گوئی سے لینا ہے جس کا رد کرنا دور حاضر کے کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو سنیے اسباب کربلا۔ اس یزیدی یلغار کو روکنے کے لیے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اسلام کی حق پرست قوتوں کے لیے کسی طور پر یہ قابل برداشت نہ تھا، لہذا اس کے خلاف میدان عمل میں نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے تو یزیدی اقتدار میں ابھرنے والے اس تغیر کے بہت سے رخ ہیں، لیکن ہم یہاں اس کی 3 اہم جہتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، قلوب و ارواح کی موت، اجتماعی احتسابی قوت کا خاتمہ اور ظلم کی انتہا۔ یزیدی بگاڑ کے یہ تینوں رخ اس قدر گہرے، بھیانک اور درد رس منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت میدان عمل میں نہ نکلتے اور اپنے خون کی طاقت سے یزید کی سلطنت کو مٹا کر نہ رکھ دیتے تو یقین مانی آج نہ جانے اسلامی تہذیب کس قدر مسخ ہو کر رہ گئی ہوتی۔ اب آئیے ہم ذرا ایک ایک کر کے یزیدی بگاڑ کے ان 3 پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ نمبر 1، قلوب و ارواح کی موت۔ یزیدی دور کی پہلی بنیادی خرابی یہ تھی کہ یزید دلوں کو بنجر کر رہا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لیتے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے ذریعے رائے عامہ ہموار کرنے اور خود اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور افراد اہل بیت کو آمادہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی، وہ اسلامی نظام حکومت میں مشاورت اور عوام کی شمولیت کی آخری مدھم سی جھلکی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یزید کی بیعت منعقد اور حکومت قائم ہو چکی تھی، جیسا کہ خارجی اور یزیدیوں نے باور کرانے کی پوری کوشش کی ہے، تو پورے عالم اسلام میں صرف 5 یا 6 افراد کے بیعت نہ کرنے سے یزید کو پریشانی کیوں لاحق تھی؟ آج دنیا کے ہر ملک میں قائم ہونے والی حکومت خواہ فوجی یا شاہی تسلط کی صورت ہو یا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے، بہر صورت ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد اس کے مخالف ہوتے ہیں۔
اس کے باوجود حکومت ان سے جبراً اعتماد کا اظہار لینے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو پھر یزید ان 5 یا 6 افراد کے بیعت نہ کرنے سے خوفزدہ کیوں تھا، اور حکمران بنتے ہی سب سے پہلی ترجیح ان حضرات سے جبراً بیعت لینے کے کام کو کیوں دی؟ صاف ظاہر ہے کہ یزید جانتا تھا کہ ان حضرات کی شخصیت اور رائے معاشرے میں مجھ سے زیادہ معتبر اور مقبول ہے۔ اگر انہوں نے یزیدی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تو پوری امت ان کی ہم آواز ہو کر میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، یوں میرا تخت اقتدار عوامی صلاح میں بہہ جائے گا۔ نمبر 2، اجتماعی احتسابی قوت کا خاتمہ۔ یزیدی دور کا دوسرا بڑا فتنہ یہ تھا کہ یزید اجتماعی احتسابی طاقت مٹا رہا تھا۔ حریت فکر اور اظہار پر پابندی عائد کر کے یزید دراصل امت مسلمہ کی اجتماعی احتسابی قوت کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس قوت کی موجودگی میں اس کے فسق و فجور، ظلم و استبداد اور ملوکیت اور اقتدار کو ہرگز استحکام نہیں مل سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوسائٹی میں کوئی شخص اس کو روکنے والا نہ ہو، اس پر تنقید کرنے والا اور اس کا محاسبہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے، تاکہ وہ جو جی چاہے کرے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک معاشرے میں تنقید اور احتساب کا جذبہ موجود رہے گا تب تک اس کا استحکام ممکن نہیں۔ اس کے لہو سے چہرہ ایمان نکھر گیا۔ یزید کو معلوم تھا کہ اس کی حکومت کسی بھی طرح اسلام کے سیاسی تصور اور دینی نظام سے میل نہیں کھاتی، لہٰذا اسے قدم قدم پر شدید تنقید اور محاسبہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کوئی سلجھا ہوا بزرگ اور شائستہ انسان نہیں تھا، بلکہ ایک تعیش پسند، عیش و عشرت والا، آوارہ مزاج، جوشیلا نوجوان تھا۔ فراست اور تدبر، تحمل اور بردباری اور دور اندیشی اور معاملہ فہمی جو عمر اور تجربہ سے اور تربیت سے میسر آتی ہیں، یزید سے عاری تھا۔ اس کے مقابلے میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار اور بزرگ تابعین موجود تھے، جو اسلام کے مزاج، خلافت راشدہ کے طرز عمل اور دینی ذہن اور ذوق سے پوری طرح آشنا تھے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جان جاتی ہے تو جائے، گھر بار جاتا ہے تو جائے، مگر ظالم حکمران کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔